بزرگ خوبصورت اعلیٰ و جلالی نام میں جس کے فضل و رحم کرم اور ترس کی بدولت آج بشام ہم پھر سب یہاں پر جمع اکٹھے ہیں تاکہ زندہ پاک خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اور ہم سبوں کا ایمان ہے کہ خداوند جس نے فرمایا جہاں پر تم میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوگے میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور ایماندار ہونے کے ناطے ہم سبوں کا ایمان ہے کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت، اپنی تنبیہ کے بارے میں دیکھیں گے، سیکھیں گے طرفداری کے تعلق سے کہ طرفداری کیا ہے۔ اور جب ہم طرفداری کرتے ہیں تو بائبل مقدس کا خدا اسے گناہ کہتا ہے، اور اگر جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاں کسی کی بھی طرفداری نہیں ہے۔ طرفداری کا مطلب جو ہے یہ پاسداری کرنا، کسی کی سائیڈ لینا، کسی کے حق میں بولنا اور کسی کے حق میں برا کہہ دینا، جسے بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ رشوت آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، یعنی کہ پیسے کی آڑ میں اپنے مفاد کی خاطر کسی کی طرفداری کرنا، حق کا قتل کر دینا، انصاف کا قتل کرنا، یہ طرفداری ہے۔ تو دیکھیے گا ذرا خدا کے پاک کلام میں سے بزرگ پالوس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب، اور اس کی یہاں پر ہم 9ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں پالوس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہاں پر رسول اعظم جسے پالوس رسول کہا جاتا ہے، وہ اپنے خط کے اندر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ بائبل کے اندر ایک تمثیلی بیان کے اندر یسوع المسیح نے بیان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی اعلیٰ درجے کا تمہارے پاس آتا ہے تو تم طرفداری کرتے ہو اور اسے اچھی نشستوں پر بیٹھنے کے لیے بولتے ہو، کہتے ہو، لیکن اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص تمہارے پاس آ جائے جو تمہارے لیول کا نہیں ہے، جو تمہارے معیار کا نہیں ہے، جو جس کے پاس تمہاری نسبت جو ہے وہ اچھی اشیاء موجود نہیں ہے، جس کے تن پر اچھا کپڑا نہیں ہے، جس کے پاس اچھے وسائل نہیں ہے، تو بائبل مقدس کے اندر یسوع المسیح نے اس تمثیلی بیان کو کیا کہ کیا تم نے وہاں پر طرفداری نہ کی۔ اور جہاں پر اس حقیقت کو بزرگ پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، یہاں پر یہودی کا اور پھر یونانی کا ذکر ملتا ہے، اور یہودی وہ قوم ہے جنہیں خدا نے اپنے کہا ہے، جنہیں خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے، جن کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر پرانے عہد نامے کے اندر خدا نے فرمایا کہ اسرائیل میرا پلوٹا ہے، اور بذات خود یسوع المسیح جو ہے وہ یہودی قوم سے جنم لینے والا شخص تھا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب بات آتی ہے خدا کی لامحدود قدرت کی، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ بائبل کے اندر خدا اس سے خود کہتا ہے وہ میرا پلوٹا ہے۔ لکھا نئے عہد نامے کے اندر، خط کے اندر رسول اعظم بیان کرتا ہے ہر طرح کی شریعت، جو قربانیاں، ہر چیز کا حق عہدہ خدا نے بنی اسرائیل یعنی یہود کو دیا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب مصیبت و تنگی ہر ایک بدکار پر آئے گی، پہلے یہودی پر،
اس کا مطلب ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ جب اس نے اس قوم کو جس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا میں نے انہیں قوموں میں سے اپنے لیے الگ کیا، میں نے انہیں اپنے لیے چنا، خدا نے ان کے حق میں یہ حکم دیا کہ یہ میرا پلوٹا ہے، اور لکھا ہے پرانے عہد نامے کے اندر قربانیاں بھی انہی میں سے نکلی، عبادت کے طریقے کار بھی خدا نے انہیں ہی سکھائے، اور شریعت جو ہے وہ بھی انہی میں سے، اور نبی اور رسول جو برپا ہوئے وہ بھی اسی قوم میں سے پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب مصیبت آئے گی، جب تنگی آئے گی، تو جہاں پر بدکار پر آئے گی تو لکھا وہاں پر یہودیوں پر بھی آئے گی، کیونکہ لکھا ہے خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، تو ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے، خدا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور ان میں سب سے پہلے نام جس کا آتا ہے وہ بزرگ موسیٰ کا ہے۔ اور موسیٰ کے بارے میں خدا کے کلام میں ہمیں سارا کچھ نظر آتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جسے خدا نے حق دیا کہ یہ خدا کی آواز کو سن سکے، جسے یہ حق دیا گیا کہ یہ شریعت کا لکھنے والا، شریعت کا لوگوں کے سامنے پرچار کرنے والا، انہیں خدا کی عبادات کے درس دینے والا، سارا کچھ انہیں سکھانے والا، اور خدا کی حضوری میں کھڑا ہونے والا یہ شخص ہے۔ لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب خدا نے اس کے ساتھ اس بات کو کیا، پہلے یہ کہ تو بنی اسرائیل کو فرعون سے یعنی کہ مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آئے، پرانے عہد نامے کے اندر خدا سے کہتا میں نے تجھے گویا فرعون پر خدا مقرر کیا ہے، خدا ہی سے خدا مقرر کر رہا ہے، اور ایک جگہ پر کہتا ہے میرے خاندان میں میرے بندہ موسیٰ جیسا حلیم کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک ٹائم آیا جب اس سے بھی خطا سرزد ہوئی، تو جب پرانے نئے عہد نامے کے اندر لکھا خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، تو خدا اس کا بھی طرفدار نہیں ہے۔ موسیٰ سے ایک گناہ سرزد ہوا جس کی بنا پر خدا نے کہا اے موسیٰ تو ملک کنعان میں جانے نہ پائے گا، بے شک یہ وعدہ خدا نے کیا میں اپنی قوم اسرائیل کو وہ ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، اور خدا ہی نے موسیٰ کو مقرر کیا تاکہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے یعنی کہ فرعون کے ظلم و تشدد سے نکال کر لے کر آئے۔ لیکن دیکھیں حضرت سے گناہ کون سا سرزد ہوا، اور خدا نے کہا کہ نہ جانے تو نہیں پائے گا۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے پاک کلام میں گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اگر ہم اس کی دوسری آیت کے اندر دیکھیں پھر ہم 7ویں آیت کے اندر آئیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جماعت کے لوگوں نے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے، تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے۔ اب اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو۔ دیکھیں حضرات اس سے خطا کون سی سرزد ہوئی ہے، اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چپایوں نے پیا۔ اور موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا
چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اسی لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ خدا ایک ٹائم اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، خدا اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور یہاں پر جب بنی اسرائیل جو ہے وہ بزرگ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کو خدا کے سامنے رکھا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون اس چٹان پر جہاں پر تو ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اس چٹان کو کیا کہنا؟ مارنا کے حکم دینا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس چٹان سے کہو کہ وہ تمہیں پانی دے، لیکن گناہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ گناہ سے کیا سازگار ہوا؟ خدا نے کیا کیا ہے؟ حکم دے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ ایک بار نہیں بلکہ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اور بائبل مقدس کے اندر بزرگ پالوس رسول بیان کرتا ہے وہ چٹان جس سے بنی اسرائیل نے پانی پیا وہ یسوع المسیح، اور یسوع المسیح صرف انسان کی نجات کے لیے ایک بار مرا ہے، اور انہوں نے خدا کے حکم کی حکم عدولی کی ہے۔ خدا نے کہا حکم دے، لیکن اس نے تیش میں آ کر اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ کیونکہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، پانی تو نکلا ہے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے خدا غیور ہے اور وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے نام کی غیرت کی خاطر اس چٹان میں سے پانی تو پلایا، پانی تو دے دیا ہے، لیکن حکم کیا کیا ہے؟ تو نے میرے حکم کی حکم عدولی کی ہے، لہٰذا اب تو اور تیرا بھائی ہارون اس اچھے ملک کو جس کی دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے، نہ تو اور نہ تیرا بھائی ہارون جسے میں نے تیرا پیغمبر کہا ہے، جسے میں نے کاہن کی خدمت کے لیے چنا اور مقرر کیا ہے، نہ تو اور نہ تیرا بھائی دونوں اس ملک میں جانے نہیں پاؤ گے، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ اور اگر ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں تو بزرگ داؤد سے بھی جو ہے گناہ سرزد ہوا ہے، حالانکہ خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرا دل پسند بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے خود اسے اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا ہے، لیکن ایک ٹائم وہ کہتا میرا دل پسند، میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اور خدا نے خود اسے یسی کے گھرانے میں سے لیا، مقرر کیا تاکہ اسرائیل کا بادشاہ بن سکے، اور خدا نے خود داؤد کے ساتھ وعدہ کیا اگر جیسے تو میرے ساتھ وفادار ہے، اگر تیری نسل بھی میرے ساتھ وفادار رہے گی تو میں جو خدا ہوں میں تیرے ساتھ عہد کرتا، قسم کھاتا ہوں کہ تیرے تخت پر کبھی آدمیوں کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن ایک گناہ اس سے بھی سرزد ہوا، اور اس گناہ کے باعث خدا نے کیا کیا خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ دیکھیے حضرات خدا کے پاک کلام میں پہلا تواریخ اس کا 21واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں پہلا تواریخ اس کا 21واں باب، اس کی 3 آیت کے اندر یوں مرکوب ہے، یوآب نے کہا خداوند اپنے لوگوں کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ کرے، لیکن آئے میرے مالک بادشاہ، کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں ہے؟ پھر میرا خداوند یہ بات کیوں چاہتا ہے؟ وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے؟ تو بھی بادشاہ کا فرمان یوآب پر غالب رہا، چنانچہ یوآب رخصت ہوا اور تمام اسرائیل میں پھرا اور یروشلم کو لوٹا، اور یوآب نے لوگوں کے شمار کی میزان داؤد کو بتائی، اور سب اسرائیلی 11 لاکھ سمجھدار مرد و 14 یہودا 4,70,000 شمعدان مرد تھے۔ یہاں پر داؤد سے کون سی خطا سرزد ہوئی ہے؟ لکھا ہوا یوآب نے اس سے یہ بھی کہا خداوند اپنے لوگوں کو بڑھائے، وہ لوگ
جو تیرے ساتھ خدا نے جوڑے ہیں، تیرے دل کے اندر یہ کیوں بات آئی ہے کہ تو ان کا شمار کرنا چاہتا ہے؟ کیوں تو اس بات کو اپنے دل کے اندر تو نے ٹھان لیا ہے کہ تو ان کی مردم شماری کرنا چاہتا ہے، تو انہیں گننا چاہتا ہے، تو ان کے نام لکھنا چاہتا ہے؟ ایسا گناہ نہ کر، کیونکہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جس قوم کا تو شمار کرنا چاہتا ہے وہ خدا کی قوم ہے، اور خدا خود اس قوم کے ساتھ ہو کر چلتا رہا ہے، اور خدا خود ان کے درمیان رہتا ہے۔ ایسا گناہ نہ کر۔ یوآب اسے ملامت کرتا رہا، ایسا نہ کر، لیکن داؤد کا فرمان جو ہے وہ یوآب پر بھاری رہا، اور وقت آیا کہ یہ نکلا ہے اور اس نے یروشلم کے اندر جو ہے وہ سارے اسرائیلیوں کی مردم شماری کرنا شروع کر دی، اور یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی ہے۔ جب پسند نہیں آئی ہے تو یہاں پر اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خداوند نے داؤد کے غیب بین جاد سے کہا کہ جا کر داؤد سے کہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 چیزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک چن لے تاکہ میں اسے تجھ پارے بھیجوں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو جسے چاہے اسے چن لے، یا تو قحط کے 3 برس یا اپنے دشمنوں کے آگے 3 مہینے تک ہلاک ہوتے رہنا، ایسے حال میں کہ تیرے دشمنوں کی تلوار تجھ پر وار کرتی رہے، یا 3 دن خداوند کی تلوار یعنی ملک میں وبا رہے، اور خداوند کا فرشتہ اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارتا رہا۔ اب سوچ لے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں۔ یہاں پر داؤد نے جو گناہ کیا ہے، کیا خدا نے چھوڑ دیا ہے؟ ایک ٹائم میں خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے، خدا نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، اور یہاں پر لکھا خدا کے کلام میں داؤد جہاں بھی گیا خدا نے اسے فتح بخشی، اور اس کی تلوار کی دھار سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ اور خدا کے کلام میں پہلے ساموئیل کے اندر لکھا ہوا، جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا ہے تو لوگوں نے، عورتوں نے اس بات کو کہنا شروع کیا کہ سول نے تو ہزاروں کو اور داؤد نے لاکھوں کو مار گرایا، خدا نے اسے فتح بخشی ہے۔ لیکن جب اس نے گناہ کیا ہے تو خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ لکھا تجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو نے کیا ہے، اور اب جو گناہ تو نے کیا ہے اس کا ازالہ بھی اب تجھے بھگتنا پڑے گا۔ خدا نے 3 چیزیں اس کے سامنے رکھی ہیں، جس کو تو چاہے اسے چن لے، کیونکہ تجھ پر یہ آفتیں اور مصیبتیں تجھ پر ضرور آئیں گی، تاکہ تو جان جائے کہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ اور جو کچھ اس نے چاہا خدا نے سے اس کے دل کے اندر، اس کے ایام کے اندر خدا نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اگر ہم اپنی رہنمائی کے لیے پہلے ساموئیل 15 باب کی 1 سے 3 آیات کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ساؤل ہے، اور خدا نے اسے بنیامین کے قبیلے میں سے لیا، چنا ہے، اور یہ شخص گدھے چرانے والے یہ لوگ ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا، خدا نے اسے لیا، پسند کیا تاکہ یہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ بن سکے، اور خدا نے خود ساموئیل کو بھیجا تاکہ مسح کرنے کا تیل اس کے سر کے اوپر ڈالے تاکہ یہ اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا خدا نے ساؤل کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو بارہا فتح بخشی ہے، لیکن گناہ کیا سرزد ہوا؟ خدا نے کہا جب تو امالیکیوں کو مارے تو کیا کرنا؟ اس کے کسی بھی چیز پر تو رحم نہ کرنا، نہ اس کے بال بچوں پر، نہ اس کے بیویوں پر، نہ اس کے مال و مواشیوں پر، کسی چیز پر رحم نہ کرنا، اور اس ملک کو تو نے آگ سے جلا دینا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے لیے اچھے جانور جو ہیں وہ لیے ہیں اور اپنے لیے انہیں الگ کیا ہے۔ اور جب ساموئیل اس کے پاس آیا ہے تو اس نے کہا کہ جیسا خدا نے تجھے کرنے کا حکم دیا تو نے ویسا ہی کیا۔ اس نے آگے سے کیا جواب دیا ہے؟ جیسا خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا میں نے ویسا ہی کیا ہے۔
اور میں نے امالیکیوں کے شہر کو میں نے آگ سے جلا دیا ہے۔ لیکن اسی ٹائم لکھا ہوا ہے بھیڑ بکریوں کا بولنا سائمول کے کانوں تک پہنچا ہے، اور سائمول سول سے کیا کہا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ تو لکھا ہوا ہے آگے سے سول نے کیا کہا، میں ان اچھے اچھے جانوروں کو لے کر آیا تاکہ انہیں اپنے خدا کے لیے کیا کر سکوں، ذبح کر سکوں، قربانی چڑھا سکوں۔ تو یہاں پر آگے خدا کلام میں کیا لکھا ہے، اے سول، خدا نے سلطنت کو تیرے ہاتھوں سے چھین لیا ہے اور تیرے خادم یسی کے بیٹے داؤد کو دے دیا ہے تاکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا اسے اس کے گناہوں کی سزا ضرور دیتا ہے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں یہاں پر دیکھتے ہیں، خدا ان کے پاک کلام میں غلطیوں کے خط کے اندر، تو یہاں پر ہمیں ایک ذکر ملتا ہے، بزرگ یعقوب کا خط ہے، یہاں پر اس کے دوسرے باب کی 9ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو، اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا ہے۔ یہاں پر خدا کے پاک کلام میں بزرگ یعقوب اس بات کو بیان کرتا ہے، اگر تم طرفداری کرتے تو تم کیا کرتے ہو؟ لکھا کہ جب تو اگر تم طرفداری کرتے ہو تو تم گناہ کرتے ہو، اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اگر آج ہم کسی کی طرفداری کرتے ہیں، کسی کی پاسداری کر دیتے ہیں، نہیں جی اپنے مفاد کے لیے ہم کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیں، تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا تجھ سے تو پیار کرتا ہے، لیکن تیرے گناہ کے ساتھ خدا کمپرومائز نہیں کرتا، خدا تیرے گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا ہے، خدا تیرے گناہوں کی سزا تجھے ضرور دے گا۔ اگر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آج ہم طرفداریاں کرتے ہیں تو جان رکھیے گا ہم گناہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک کو زیادہ اہمیت دینی اور کسی کو کیا کرنا، کسی کو کم کہنا، کسی کو کہنا نہیں جی آپ یہاں پر بیٹھیں، یہ جگہ آپ کے لیے تیار ہے، یہ اچھی نشست جو ہے یہ آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن دوسرے کو کہنا تسی انج کرو، تسی پیچھے تھلے تھا سارے دریا دے بو، تو وہاں پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کی ریالٹی مزاج ہے ہمارا، بلائے سب لوگوں کو آپ نے بلایا ہو کہ گھر کے اندر آپ پروگرام کریں، تو اگر آپ بلاتے سب کو ہی ہیں، انویٹیشن آپ نے سب کو دیا ہے، آپ نے سب کو بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلایا ہے، اور آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی یہ جگہ ساری آپ کے لیے تیار ہے، فرنٹ کے صوفے آپ کے لیے تیار ہے، تو دوسروں کو آپ کہیں گے جی تسی پادری شمیم دے نال ادھر کرسیاں تے تسی بہو جی، تو وہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ طرفداری کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ جنہیں آپ نے بلایا ان سب کو ایک ہی لیول پر رکھیں، انہیں ایک ہی اہمیت، انہیں ایک ہی درجہ دیں، انہیں ایک ہی نظر سے دیکھیں، کیونکہ آپ کی نظر میں سارے ایک جیسے ہیں، کیونکہ آپ نے سبوں کو بلایا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم طرفداری کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی یہ بندہ ٹھیک ہے، انہوں سامنے بٹھاؤ، اے ٹھیک نہیں انہوں نے ساڈا دے کرسیاں تے باؤ، تے جڑے تھوڑے بچارے ہور ہی لیول دے ہوندے نے انہوں نے کہنے انہوں نے انتظام اوپرلے کمرے دے وچ کیتا، اور ہم وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ طرفداری کر رہے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ تم گناہ کرتے ہو۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جیسا ہم نے دیکھا ہے غلطیوں کے خط کے اندر لکھا ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ حضرات دیکھیے گا پولس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے ہیں خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں ہے، ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا
اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا ہے۔ یہاں پر خدا کلام میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، خدا کا بندہ کہتا ہے ان سے مجھے کچھ بھی سروکار نہیں ہے۔ جب خدا کو کچھ واسطہ نہیں ہے تو پھر پالوس رسول بھی یہاں پر بیان کرتا ہے مجھے بھی سے کچھ واسطہ نہیں ہے، کیونکہ لکھا خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں ہے۔ اگر ہم نے پرانے عہد نامے کے اندر بزرگ موسیٰ کے بارے میں دیکھا ہے، اگر ہم نے داؤد کے بارے میں دیکھا ہے، ساؤل کے بارے میں دیکھا ہے، تو اگر خدا ان کا طرفدار نہیں رہا، خدا نے ان کی پاسداری نہیں کی ہے کہ نہیں 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 یہ میری باتیں سنتے رہے ہیں، انہوں نے یہ کام کی، انہوں نے یہ کام کیے ہیں، انہیں معاف کر دیا جائے۔ اگر ہم سلیمان کے بارے میں دیکھیں، خدا نے خود جو ہے اس کے ساتھ کلام کیا اور کہا جو تو مجھ سے مانگتا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ پہلے اور نہ اس کے بعد خدا نے کسی کو حکمت عطا کی، اور نہ اس جیسا بادشاہ ابھی تک برپا ہوا ہے جس نے اس قدر شہرت حاصل کی ہوگی۔ لیکن خدا نے اسے کیا کہا؟ تو غیر قوم کے ساتھ لین دین نہ کرنا، تو ان کی بیویوں کے ساتھ شادیاں نہ کرنا۔ لیکن سلیمان نے کیا کیا؟ اس نے وہ کام کیا جس سے خدا نے کرنے سے منع کیا۔ خدا نے کہا تو نے غیر قوموں کے ساتھ لین دین بزنس نہیں کرنا ہے، لیکن سلیمان نے کیا کیا ہے؟ وہی کام کیا جس سے خدا نے منع کیا۔ اور خدا نے کہا تو نے غیر قوم کی عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، لیکن سلیمان نے کیا کیا ہے؟ انہی غیر قوم کی عورتوں سے شادی کرنا شروع کی ہے جس سے خدا نے منع کی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اخیر دنوں کے اندر سلیمان کا دل خدا کے ساتھ وفادار نہ رہا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، چاہے آپ کلیسیا کے پاسٹرز ہیں، چاہے آپ کلیسیا کے بشپ سے بان ہیں، چاہے آپ ایلڈر سے بان ہیں، چاہے آپ ڈیکن سے بان ہیں، چاہے آپ مبشران ہیں، چاہے آپ سنڈے سکول چلانے والے سمجھے جاتے ہیں، آپ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، چاہے وہ کرسی پر بیٹھا ہے چاہے وہ نیچے بیٹھا ہے، خدا کے ہاں کسی کی طرفداری